کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسے کوئی شخص جس نے صرف 2 ماہ ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی ہو، جس کی آمدنی کم تھی اور جس کے پاس کبھی بھی کوئی مستحکم نوکری نہیں تھی، ارب پتی بن سکتا ہے؟ جو دنیا بھر کا سفر کرتا ہے، کامیابی کی تعلیم دیتا ہے اور ہر روز جوش و جذبے کے ساتھ جاگتا ہے۔ یہ شاید ناقابل یقین لگتا ہے نا؟ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کچھ ایک سادہ فیصلے سے شروع ہوا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو چند ہی منٹوں میں آپ کی حقیقت کو بدل سکتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ یہ آپ کے ساتھ ابھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے، بس یہ سمجھنے کی بات ہے جو کسی نے آپ کو نہیں سکھائی، آپ کا نظریہ، پیراڈائم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی بدلنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیوں باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اب پھر بھی وہ کام نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ بچت کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے، وہ منصوبہ شروع کریں گے، کیریئر بدلیں گے اور آخر کار اس نوکری سے نکلیں گے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ لیکن دن گزرتے ہیں اور سب کچھ ویسا کا ویسا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اسی طرح پروگرام کیا گیا ہے۔ آپ کو بچپن سے ایک خاص طریقے سے سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کے لیے تربیت دی گئی ہے، اور یہ پروگرامنگ، جسے میں پیراڈائم کہتا ہوں، آپ کے ہر فیصلے کو کنٹرول کرتی ہے، چاہے آپ کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک آٹومیٹک پائلٹ کی طرح ہے۔ آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ کنٹرول میں ہیں، لیکن حقیقت میں آپ صرف وہی کر رہے ہیں جو آپ کے اندر برسوں سے نصب کیا گیا ہے۔ یہ پیراڈائم ذہنی، جذباتی اور طرز عمل کے عادات کا مجموعہ ہے جو آپ کے اندر بچپن میں بغیر کسی فلٹر، تنقید یا انتخاب کے بس گئے تھے۔ آپ نے جو سنا، دیکھا اور محسوس کیا، اس پر یقین کر لیا۔ آپ نے یہ مان لیا کہ پیسہ حاصل کرنا مشکل ہے، کہ آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، کہ کامیابی چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے اور کہ آپ کافی نہیں ہیں۔ اور جب یہ خیالات بار بار دہراتے ہیں تو یہ آپ کے اندر ایک مضبوط ڈھانچہ بن جاتے ہیں اور آپ ایک غیر مرئی قید خانے میں جکڑے جاتے ہیں۔ میں یہ بات جانتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سب خود جیا ہے۔ میں بغیر رہنمائی کے بڑا ہوا، بغیر تعلیم کے۔ میری تعلیم صرف 2 ماہ کی تھی اور میری قرضہ جات میری آمدنی سے زیادہ تھی۔ میں سالانہ تقریباً 3,90,000 پاکستانی روپے کماتا تھا اور میرا قرضہ 6,80,000 پاکستانی روپے سے زیادہ تھا۔ میں صرف مالی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی، ذہنی اور روحانی طور پر بھی دیوالیہ تھا۔ اور سب سے بدتر بات، مجھے لگتا تھا کہ یہ سب معمول کی بات ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی زندگی ہے، کام کرنا، بل ادا کرنا، شکایت کرنا، زندہ رہنا اور امید کرنا کہ شاید ایک دن چیزیں بہتر ہوں گی۔ لیکن چیزیں خود بخود بہتر نہیں ہوتی، وہ تبھی بدلتی ہیں جب آپ بدلتے ہیں۔ اور سچی تبدیلی کے لیے صرف کتاب پڑھنا یا ویڈیو دیکھنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو اپنا پیراڈائم دوبارہ پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک نئی حقیقت قائم کرنی پڑتی ہے جہاں پہلے صرف محدود تھی۔ یہی کام میں نے کیا اور یہ آسان نہیں تھا۔ مجھے اپنی خود پر ضبط نفس کی ضرورت تھی۔ میں نے روزانہ پڑھائی شروع کی، ہر روز 50 سال سے زیادہ، اور سب کچھ ایک کتاب سے شروع ہوا، سوچیں اور امیر ہوں۔ لیکن سمجھی، یہ کتاب ہی نہیں تھی جو مجھے بدلی، بلکہ یہ بات تھی جو اس نے مجھے دکھائی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں مختلف سوچ سکتا ہوں، میں اپنے خیالات کا انتخاب کر سکتا ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے خیالات میرے جذبات کو بناتے ہیں اور میرے جذبات میرے عمل کی سمت طے کرتے ہیں، اور میرے عمل، وہ میرے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ کیا آپ اس طاقت کو سمجھتے ہیں؟ اسی لیے آپ پڑھائی کر سکتے ہیں، کورسز کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے مواد فالو کر سکتے ہیں، اور پھر بھی اپنی زندگی میں پھنسے رہ سکتے ہیں، کیونکہ معلومات آپ کے ہوش میں آتی ہے، لیکن رویہ آپ کے تحت الشعور سے آتا ہے، اور اسے بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جذبات کے ساتھ بار بار دہرائی۔ آپ کو اپنے ذہن کو ایک نئی تصویر سے بھرنا ہوگا۔ خود کو ایسا شخص سمجھیں جو مستحق ہے، جو کامیاب ہے، جو اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، اسے جیسا حقیقت محسوس کریں۔ آپ کا تحت الشعور حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر پاتا۔ اگر آپ کامیابی کی تصویر کو سچ سمجھ کر محسوس کریں تو آپ کا جسم اس کے مطابق کام کرنے لگے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جادو ہوتا ہے۔ نہیں کیونکہ یہ جادو ہے، بلکہ کیونکہ یہ قانون ہے۔
یہ اب کا پیراڈام دوبارہ لکھا جا رہا ہے، اور شاید آپ اب سوچ رہے ہوں لیکن یہ مشکل ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا زندگی کو آدھا جینا آسان ہے؟ ہر روز خودکار طریقے سے اٹھنا، پیر کا دن نفرت کرنا اور جمعہ کا انتظار کرنا کیا آسان ہے؟ بینک کا ایپ کھولنے سے ڈرنا، اپنے خوابوں کا اعتراف کرنے میں شرمندہ ہونا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، کیا یہ آسان ہے؟ یہ اوہے کی قید میں جینا زیادہ مشکل ہے جو آپ کی نہیں ہے۔ شاید آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی حقیقت مختلف ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ نے سب کچھ آزما لیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو اس حقیقت کو بنا رہا ہے، اور یہ چیز بدلی جا سکتی ہے، کہ آپ اپنے نتائج نہیں ہیں، آپ اپنا ماضی نہیں ہیں، آپ اپنی ناکامیوں نہیں ہیں، آپ اس سب کے خالق ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نیا تخلیق کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ ہزاروں بار دیکھا ہے، عام لوگ جیسے میں، ایسے لوگ جو کچھ نہیں تھے، ان اصولوں کو اپنایا اور اپنی زندگی بدل دی۔ اور میں یہ بات جذباتی طور پر نہیں بلکہ مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ کام کیا، جاپان، آسٹریلیا، برازیل، جنوبی افریقہ، امریکہ، اور جو میں نے دیکھا وہی پیٹرن تھا۔ جنہوں نے پیراڈام کو سمجھا انہوں نے اپنی زندگی بدل دی، جنہوں نے نظر انداز کیا وہ اسی چکر میں پھنسے رہے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ یہ قسمت یا ٹیلنٹ کی بات ہے، یہ شعور کی بات ہے۔ آپ کو اس چیز کا شعور ہونا چاہیے جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ کو اپنے خودکار عادات کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ جب آپ کو بڑا بل دکھایا جائے تو آپ کیسے سوچتے ہیں؟ جب آپ کو موقع دیا جائے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ جب آپ بڑھنے والے ہوں تو آپ خود کو کیسے روک لیتے ہیں؟ یہ سب پیراڈام کے نشان ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، 7 دن کے لیے اپنے آپ کو مشاہدہ کریں۔ لکھیں کہ آپ پیسے، وقت اور اپنے جذبات کے حوالے سے کیسے عمل کرتے ہیں۔ پیٹرن کو تلاش کریں، اسے روشنی میں لائیں، کیونکہ صرف وہی چیز جو شعوری ہو سکتی ہے بدلی جا سکتی ہے۔ اور جب آپ یہ کر لیں، جب آپ یہ جان لیں کہ آپ کتنے گہرائی میں محدود عقائد کے زیر اثر رہے ہیں، شروع میں یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے لیکن یہ آزادی بھی دے گا، کیونکہ اس وقت آپ سمجھیں گے کہ ٹوٹا ہوا اب نہیں ہے، ٹوٹا ہوا پیراڈام ہے، اور یہ میرے دوست بدلا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، کہ انہوں نے پڑھائی کی، سمجھ لیا، کوشش کی۔ پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نتائج کیسے ہیں، سب کچھ بکھر جاتا ہے، کیونکہ نتائج کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نتائج ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ یہ وہ سچائیاں ظاہر کرتی ہیں جنہیں ہم اکثر خوبصورت الفاظ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ 1000 بار کہہ سکتے ہیں کہ آپ کشش کے قانون کو جانتے ہیں، کہ اپنے تمام ویڈیوز دیکھ لیے ہیں، کہ اپنے کتاب سوچو اور امیر بنو پڑھی ہے، اور اب ذہن کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل میں صرف ایک چیز اہم ہے، کیا یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی لا رہا ہے؟ کیا آپ وہ زندگی جی رہے ہیں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا جسم ویسا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہ رشتہ رکھے ہوئے ہیں جس کے آپ حقدار ہیں؟ کیا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ دولت ہے جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر کچھ غلط ہے۔ مسئلہ نہ تو کتاب میں ہے، نہ ویڈیو میں، اور نہ ہی تکنیک میں۔ مسئلہ آپ کے علم اور عمل کے درمیان خلا ہے۔ اس خلا کو آپ کا پیراڈام ہی بھرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فاصلہ صرف منطقی نہیں بلکہ جذباتی ہے۔ آپ ہر چیز عقل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر لی ہو، پھر بھی آپ خود کو پھنس گیا محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ منظر بہت بار دیکھا ہے۔ انتہائی ذہین لوگ، بہترین تعلیمی پس منظر کے حامل، جو سالوں تک خود کو روک رہے تھے، فیصلے مؤخر کر رہے تھے، خوف میں جیتے تھے، مالی طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ اور ساتھ ہی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہیں لکھنا بھی نہیں آتا تھا مگر وہ دولت مند بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے گروپ کے پاس علم تھا لیکن دوسرے گروپ کے پاس ایک طاقتور پیراڈام تھا۔ مجھے ایک واقعہ کبھی نہیں بھولتا جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو ذہین، تعلیم یافتہ اور واقعی نابغہ روزگار تھا۔ وہ کاروبار کو سمجھتا تھا، پیچیدہ کتابیں پڑھتا تھا، اور اس کے پاس حیرت انگیز آئیڈیاز تھے، مگر وہ بار بار کہتا تھا ابھی وقت نہیں آیا، مجھے مزید تیاری کرنی ہے، شاید اگلے سال،
وقت گزرتا گیا، زندگی نے دباؤ بڑھایا اور وہ زبردست صلاحیت پس منظر میں رہ گئی، دبا دی گئی ایک پیراڈام کی وجہ سے جو کہتا تھا تم ابھی تیار نہیں ہو۔ نتیجہ وہ کبھی شروع نہیں ہوا، اور جب میں نے اسے سالوں بعد دوبارہ دیکھا وہ ابھی بھی وہیں تھا، مگر اس کے چہرے پر مایوسی کی جھلک تھی۔ وہ مایوسی جو سب سے بدترین ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا۔ میں یہ بات واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود اس حالت میں رہا ہوں۔ جب اس شخص رے اسٹینفورڈ نے مجھے اپنے نتائج کا سامنا کرنے کو کہا تو ایسا لگا جیسے پیٹ میں دھکا لگ گیا ہو۔ اس نے ایک سادہ سا سوال پوچھا جو میرے اندر کی حالت کو ہلا کر رکھ دیا، کیا تم اپنے پاس جو ہے اس سے خوش ہو؟ اور اس لمحے میں جتنا بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے حقیقت معلوم تھی۔ میں شکستہ تھا، ناخوش تھا، بیمار تھا، اور اس سے بڑھ کر میں ہم آہنگ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں زیادہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے نتائج اس کے برعکس تھے۔ اب آپ کو بھی یہی کرنا ہے، اپنے نتائج کا سامنا کریں، بغیر کسی فلٹر، بغیر کسی نقاب، بغیر کسی بہانے کے۔ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ سچائی بتاتا ہے، آپ کی روزمرہ کی توانائی سچائی بتاتی ہے، آپ کی صبح اٹھ کر موٹیویشن سچائی بتاتی ہے، آپ کے تعلقات، کھانے کے عادات، آپ کے کام کے معمولات، یہ سب آپ کے ذہن کے گہرائیوں میں چل رہی حقیقت کا سیدھا عکس ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آزادی دینے والا بھی ہے، کیونکہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے نتائج آپ کی شناخت نہیں ہے، وہ صرف اس بات کی عکاسی ہے جو آپ نے خود بخود قبول کر لیا ہے، تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے یہ حقیقت پیدا کی ہے، خواہ بے ہوشی میں ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ ایک نئی حقیقت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بنیادی نکتہ ہے، پیراڈام آپ کو متعین نہیں کرتا، یہ صرف ظاہر کرتا ہے کہ آپ خودکار طور پر کیا یقین رکھتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے، پھلوں سے درخت کو پہچانو، یعنی آپ جو کہتے ہو وہ اہم نہیں، بلکہ جو آپ حاصل کرتے ہو وہ اہم ہے۔ اور اگر آپ مختلف پھل چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذہن میں مختلف بیج بوتے ہوں گے، اور صرف بیج کو جان لینا کافی نہیں ہے، آپ کو اسے بوتا، پانی دینا، دیکھ بھال کرنا اور حفاظت کرنی ہوگی، یہاں تک کہ وہ پھل دے۔ یہ تسلسل، عزم اور ایمان مانگتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں، سب سے زیادہ معاوضہ پانے والے کھلاڑی، سب سے زیادہ معزز فنکار، وہ سب سے ذہین نہیں ہوتے، بلکہ وہ سب سے زیادہ ہم آہنگ ہوتے ہیں، جہاں ان کے خیالات، جذبات اور عمل ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ اسکول بھی مکمل نہیں کرتے، کیونکہ اسکول مواد سکھاتا ہے لیکن کامیابی داخلی ہم آہنگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود ناکام رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صفر سے شروع کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو اس کا زبردست مثال چاہیے؟ MC ہیمر کے بارے میں سوچیں، ایک فنکار جس نے ایک سال میں تقریباً 3 ارب پاکستانی روپے کے برابر کمایا، پیسہ، شہرت، کامیابی، مگر اس کے اندرونی پیراڈام نے اسے سہارا نہیں دیا۔ نتیجہ، وہ دیوالیہ ہو گیا، سب کچھ کھو دیا، کیونکہ اس نے جڑ کو تبدیل نہیں کیا۔ ظاہری طور پر بڑا مگر اندرونی سوچ وہی رہی، کمزوری، خوف اور بد انتظامی۔ کیا آپ اس سنگینی کو سمجھتے ہیں؟ بغیر پیراڈام کی تبدیلی کے کوئی بھی کامیابی عارضی ہوتی ہے، اور جلد آبدیر نتیجہ آپ کے اس بات کی عکاسی کرے گا کہ آپ اپنے لیے کیا ممکن سمجھتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اسے کیسے بدلوں؟ اگر مسئلہ اتنا اندر ہے تو میں اپنے نتائج کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ جواب سادہ لیکن طاقتور ہے، آپ کو نئے جذباتی سوچ کے نمونے بنانے ہوں گے۔ آپ کو اس شخص کی تصویر ذہن میں بنانی ہوگی جو آپ بننا چاہتے ہیں، نہ کہ جو آپ اب تک رہے ہیں۔ اور یہ ایمانداری سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے اعداد و شمار، رویے اور الفاظ کو دیکھیں اور پوچھیں، کیا یہ مجھے میری مطلوبہ زندگی کے قریب لے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کچھ غلط ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے، اگر آپ کے پاس شعور ہے تو آپ کے پاس طاقت ہے، اور یہ طاقت شروع ہوتی ہے ابھی اس لمحے سے جب آپ اپنے نتائج کی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں بدلیں گے۔ کیونکہ اصل میں جو چیز آپ کو آپ کی خوابوں کی زندگی سے جدا کرتی ہے وہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اب موجودہ نتائج کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے کبھی یہ منتخب نہیں کیا کہ پیسہ مشکل ہے،
कामयाबी चंद लोगों के लिए है, ज्यादा काम करना कदर की निशानी है, अमुकम्मल खुशी एक फसाना है। ये ख्यालात अब के नहीं बल्कि आपको लगाए गए थे जब आप बेखबरी की हालत में थे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आज भी आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, बगैर आपकी आगाही के, बगैर सवाल के, जैसे ये हतमी सच्चाइयां हों। आपके जन्म के लम्हे से आपका जहन बगैर किसी फिल्टर के मालूमात जज्ब करने लगा। जो कुछ भी अपने अपने वालिदैन, असातिज़ा, टीवी, पड़ोसियों से सुना वो बरा रास्त आपके लाशूर में बैठ गया। हर बार दोहराए जाने से ये मालूमात मजबूत होती गई। खबरदार रहो, पैसे दरख्त पर नहीं अल्फाती, पैसा दरख्त पर नहीं उगता। हकीकत पसंद बनूं, महफूज नौकरी ख्वाब देखने से बेहतर है। क्या आपने ये जुमले सुने हैं? क्योंकि ये जुमले आपकी सोच को बना चुके हैं, चाहे कोई जानबूझकर ऐसा ना भी किया हो। और जितना ये बात अजीब लगे, आपका ज़हनी मॉडल इसी तरह बना, बगैर आपकी इजाज़त के। लेकिन अब तब्दीली का वक्त आ गया है। अगरचे ये मॉडल आपकी रजामंदी के बगैर बनाया गया था, मगर आज आपकी इंतखाब से ये कायम है। बेशूरी इंतखाब, हाँ, मगर इंतखाब है। इसीलिए आपके पास ताकत है, क्योंकि जो बेशऊर होता है जब शऊर में आ जाए तो इसे बदला जा सकता है। आप अपने यकीनत को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपने ख्यालात, जज्बात और अमाल के तर्ज को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इन झूठों को कबूल करना बंद करना होगा जो आपको हकायक के तौर पर सिखाए गए हैं। मैं खुद भी इस अमल से गुजरा हूं। मैं मानता था कि सख्त मेहनत करनी चाहिए, कामयाबी सिर्फ ज़हीन ताल्लुकात रखने वालों के लिए है। मैं समझता था कि मैं वो किस्म का शख्स नहीं हूं जिसकी जिंदगी शानदार हो। और अब जानते हैं क्यों? क्योंकि यही माहौल था जहां मैं बड़ा हुआ। मैंने अपने वालिदैन को हर रुपया जीतने के लिए जिदोजहद करते देखा। मैंने अपने आसपास लोगों को बार बार कहते सुना कि जो बहुत कुछ रखता है यकीनन कुछ गलत किया होगा। और चाहे मैं तरक्की करना चाहता था, मुझे ये गैर मरी जुड़ें वापस खींचती रही। लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक शख्स ने मुझसे सादा सा सवाल किया, तुम क्यों हमेशा इस बात पर सोचते हो जो तुम नहीं कर सकते, बजाय इसके कि तुम इस पर ध्यान दो जो तुम कर सकते हो? और इसी वक्त मुझे एहसास हुआ मैं गलत मॉडल को परवान चढ़ा रहा था। मैं ऐसे ख्यालात को बढ़ावा दे रहा था जो मुझे कहीं नहीं ले जा रहे थे, और फिर भी मैं बार बार उन पर वापस आ जाता था। आदत की वजह से, खौफ की वजह से, तर्ज अमल की वजह से। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, ऐसे जज्बाती नमूनों में फंसे हुए जिनके बारे में उन्हें इल्म भी नहीं होता। वो ज्यादा चाहते हैं लेकिन कम यकीन रखते हैं। वो बढ़ना चाहते हैं लेकिन खुशहाली पर जुर्म महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि वो तब्दीली चाहते हैं लेकिन जान पहचान में दोहराती रहना बेहतर समझते हैं, चाहे वो जान पहचान दर्द, कमी और मायूसी ही क्यों ना हो। इसीलिए तब्दीली जिम्मेदारी से शुरू होती है। आपको समझना होगा कि आपका ज़हनी मॉडल दूसरों ने बनाया होगा, लेकिन इसे बरकरार रखना आपकी मर्जी है। ये आप हैं जो रोजाना एक जैसे ख्यालात दोहरा रहे हैं। ये आप हैं जो एक जैसे मनफी लोगों के साथ रहते हैं। ये आप हैं जो एक जैसे आदतें, रवैये और जज्बात को मजबूत करते हैं। और ये भी आप ही हैं जो इस सब कुछ को बदल सकते हैं। लेकिन तब्दीली के लिए आपको इस चक्कर को तोड़ना होगा। और ये तोड़ना अक्सर शुरू होता है इन लोगों से दूर होकर जो आपके पुराने वर्जन को मजबूत करते हैं। ऐसे लोग जो आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये कामयाब नहीं होगा, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। शायद आप उनके साथ रोज मिलते हैं, लेकिन आपकी तकदीर दूसरों की हदबंदियों से नहीं बन सकती। आप इस चक्कर को तोड़ेंगे, ये चक्कर आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर से तोड़ेगा, यहां तक कि आप तस्लीम कर लेंगे कि बस यही है। और जरूरी नहीं कि ऐसा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दो भाई जो एक ही घर में बड़े हुए इतने मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं? एक अमीर हो जाता है, दूसरा कर्जों में डूबा रहता है। एक मकसद पा लेता है, दूसरा गुमराह रहता है। ये माहौल नहीं है, ये हर एक के इंतखाब करदा ज़हनी मॉडल है। क्योंकि बालिग होने के बाद भी आप वही चीजें दोहराते रहते हैं जिन पर कभी सवाल नहीं किया। क्या आप किसी की मिसाल चाहते हैं जिसने इस मॉडल को तोड़ा? स्टीव जॉब्स। इसे पैदाइश के वक्त छोड़ दिया गया था। अपनों के हाथ पला बढ़ा। कॉलेज मुकम्मल नहीं किया।
لیکن وہ ایسی چیز پر یقین رکھتا تھا جو اکثر لوگ نہیں دیکھتے تھے۔ وہ ناممکن کا تصور کرتا تھا اور اسے حقیقت کے طور پر محسوس کرتا تھا، اور دنیا نے اسے جینیس کہا۔ لیکن حقیقت میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ذہنی ماڈل دوبارہ پروگرام کیا اور ایک ایسی حقیقت بنائی جو اس کی نئی بصیرت کے مطابق تھی۔ اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پس منظر سے آئے ہوں، جتنا بھی دکھ برداشت کیا ہو، جتنا بھی کوشش کی ہو، اہم بات یہ ہے، کیا آپ وہ سب کچھ سوال کرنے کے لیے تیار ہیں جس پر آپ نے ہمیشہ یقین کیا؟ کیا آپ ان خیالات سے آزاد ہونے کو تیار ہیں جو وراثت میں ملے ہیں مگر اب آپ کے کام کے نہیں؟ کیا آپ اپنی موجودہ خود کو توڑنے کے لیے تیار ہیں تاکہ آپ وہ ورژن بن سکیں جس کی آپ نے ہمیشہ خواہش کی ہے؟ یہ ہمت مانگتا ہے، کیونکہ پرانے ماڈل کو چھوڑنا کسی حد تک اپنی پرانی ذات کو مرنے دینا ہے، لیکن یہ بھی آپ کی نئی ذات کی پیدائش ہے، اور یہ پیدائش سب سے طاقتور تجربہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ نئی ممکنات دیکھنا شروع کرتے ہیں، زیادہ اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، مختلف لوگ اور مواقع اپنی طرف کھینچتے ہیں، آپ دہرائے بغیر تخلیق کرنا شروع کرتے ہیں۔ لہذا سوال یہ ہے، آپ کب تک ایسا ذہنی ماڈل برقرار رکھیں گے جسے آپ نے کبھی منتخب نہیں کیا؟ آپ کب تک پرانی آوازوں کو اپنی زندگی کی حد بندی کرنے دیں گے؟ آپ کب تک زندہ رہیں گے ایک ایسے پروگرام پر جو آپ کو صرف زندہ رہنے کا سبق دیتا ہے، حالانکہ آپ پیدا ہوئے ہیں ترقی کرنے کے لیے؟ تبدیلی شروع ہوتی ہے جب آپ قبول کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ پروگرام ہو سکتے ہیں، کہ آپ نئے خیالات کا انتخاب کر سکتے ہیں، کہ آپ خود کو نئی طرح محسوس کرنا، عمل کرنا اور جینا سکھا سکتے ہیں۔ اور یہ انتخاب روزانہ کا عمل ہے، یہ ایک جھٹکے میں نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے ایک قدم ایک وقت میں، ایک خیال ایک وقت میں، ایک فیصلہ ایک وقت میں۔ اور جب آپ کو کم از کم توقع ہو، آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ آپ کا ذہن بدل چکا ہے، اور جب ذہن بدلتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے باہر کی دنیا آپ کے اندر کی عکاسی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون کشش صرف پیسے، گھر، گاڑی، سفر کے لیے ہے، لیکن جو چیز تقریباً کوئی نہیں سمجھتا وہ یہ ہے کہ اس ذہنی تبدیلی کا اصل اثر آپ کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو فتح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے اندر ابھی بھی اضطراب، جرم، خوف اور خود تخریبی ہے۔ اور یہی کچھ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بیرونی نتائج بدلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جذباتی طور پر قید ہے، کیونکہ ذہنی ماڈل صرف آپ کی جیب نہیں چلاتا بلکہ آپ کی شناخت، اعصابی نظام، صحت اور توانائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دن شروع ہونے سے پہلے ہی آپ تھکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی جاگ کر بغیر کسی خاص وجہ کے زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھ کر سوچا، میں اب مزید یہ زندگی نہیں جیا سکتا؟ یہ سب منفی ذہنی ماڈل کے اثرات ہیں جو آپ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ کام نہیں، ٹریفک نہیں، آباس نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کو دنیا کے رد عمل کے لیے تربیت دی گئی ہے۔ یہ ایک عقائد کا نظام ہے جو اتنا پرانا ہے کہ آپ کو بھی یاد نہیں کہ یہ کب شروع ہوا تھا، لیکن یہ ہر روز آپ کے اندر زہریلے جذبات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور یہ جذبات، غور سے سنیں، صرف نفسیاتی نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے جسم پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دائمی جذبات جیسے کہ دباؤ، فکر اور رنجش کورٹیسول کی سطح بڑھاتے ہیں، مدافعتی نظام کو کمزور کرتے ہیں اور خلیاتی بڑھاپے کو تیز کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا نظریہ صرف آپ کی کامیابی کی حد مقرر نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ کتنے عرصے تک اور کس معیار کی زندگی گزاریں گے۔ جب میں نے یہ سمجھا تو سب کچھ واضح ہو گیا، کیونکہ جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ چاہے میری زندگی ظاہری طور پر بدل گئی ہو لیکن اصل تبدیلی اندرونی تھی۔ میں نے سوچنے کا انداز بدلا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں نے محسوس کرنے کا انداز بھی بدل دیا۔ میں نے اپنے جذباتی حالات پر زیادہ کنٹرول حاصل کیا، میں زیادہ پرسکون، پر اعتماد اور تخلیقی بن گیا۔ اور یہ تبدیلی پیسے کمانے کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ اس لیے آئی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا، غیر محفوظ اور زیادہ مانگنے پر قصوروار محسوس کرنے والے طرز عمل کو توڑ دیا۔ اور یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب آپ اپنے اندرونی جذباتی حالت کو بدلتے ہیں تو دنیا کا رد عمل بھی بدل جاتا ہے۔
کیونکہ آپ کی توانائی وہی بن جاتی ہے جو آپ کھینچنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ خوشحالی چاہتے تھے لیکن آپ کی توانائی کمی کی تھی۔ آپ محبت چاہتے تھے لیکن آپ کو رد کیے جانے کا خوف تھا۔ آپ آزادی چاہتے تھے لیکن آپ خوف کو پروان چڑھا رہے تھے۔ کائنات آپ کی خواہشات کا جواب نہیں دیتی بلکہ آپ کی اصل حالت کا جواب دیتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو جانا ہے جو بہت قابل تھے، اچھے خیالات رکھتے تھے، اچھے رابطے تھے، لیکن کبھی آگے نہیں بڑھے کیونکہ ان کے دلوں میں عدم تحفظ تھا۔ ایسے لوگ جو نیک نیتی کے باوجود رنجش، تنقید اور حسد کی توانائی دیتے تھے۔ ایسی حالت میں مثبت دعائیں، خوابوں کے بورڈ، عملی منصوبہ بندی بے سود ہے۔ کھیل کا اصل کنٹرول جذباتی توانائی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ توانائی آپ کے نظریے سے طے پاتی ہے۔ اب میرے ساتھ سوچیں، کتنی بار اپنے کوشش کرنے سے خود کو روکا کیونکہ اپنے سوچا یہ کامیاب نہیں ہوگا؟ کتنے مواقع اپنے خوف، رد کیے جانے کے خوف، تیاری نہ ہونے کے خوف، ناکامی کے خوف کی وجہ سے گنوائے؟ کتنی بار اپنے لیے خواہش کرنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ اپنے سوچا کہ آپ مستحق نہیں ہیں؟ یہ تمام فیصلے ایک ایسی جگہ میں کیے جاتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کی گہری جذباتی حالت میں، جو ایک ایسے نظریے سے بنائی گئی ہے جو آپ کو درد سے بچنے کا درس دیتا ہے بجائے کہ آپ کو کمال کی تلاش کی ترغیب دے۔ اور یہ سب بند ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ ان جذبات سے بھاگتے رہیں گے جن کا سامنا کرنا ضروری ہے، آپ ایک ہی حقیقت کو مختلف رنگوں میں دوبارہ بناتے رہیں گے۔ آپ نوکری بدلیں گے لیکن مایوسی برقرار رہے گی۔ آپ شہر بدلیں گے لیکن بے چینی برقرار رہے گی۔ آپ شاید سالانہ تقریباً 5 لاکھ پاکستانی روپے، الفاظ میں مکمل رقم بغیر اعداد و شمار کرنسی کے نشان کے، کما لیں گے لیکن پھر بھی محسوس کریں گے کہ کچھ کمی ہے، کیونکہ آپ کا جذباتی نظریہ وہی رہے گا۔ میں نے پچھلے 50 سالوں میں دنیا بھر میں سکھایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے جذباتی نظریے کو بدلتا ہے تو اس کی صحت، تعلقات، توانائی کی سطح اور تخلیقی صلاحیت بدل جاتی ہے۔ وہ رد عمل دینا بند کر دیتا ہے اور شعوری جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مسلسل چوکسی کی حالت میں زندگی گزارنا بند کر دیتا ہے اور شعور کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ وہ مقناطیسی بن جاتا ہے اور دنیا اسے محسوس کرتی ہے۔ ایک بار میں شدید دباؤ میں تھا، بہت زیادہ سفر کر رہا تھا، فیصلے کر رہا تھا، تیز رفتار زندگی گزار رہا تھا، اور باوجود اس کے نتائج اچھے تھے، میرے اندر کچھ علامات ظاہر ہونے لگے۔ میں دل کی دھڑکن کے ساتھ جاگتا تھا، صحیح طرح آرام نہیں کر پا رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، میرا جسم مجھے کہہ رہا ہے تمہیں اپنے مرکز پر واپس آنا ہوگا۔ اسی وقت میں نے ایک سادہ مگر طاقتور کام کیا۔ میں نے سب کچھ روک دیا، ایک پرسکون جگہ چلا گیا اور ایک مشق شروع کی جو میں جانتا تھا مگر نہیں کر رہا تھا۔ میں روزانہ بیٹھ کر لکھتا کہ میں کیسے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میں جملے لکھتا، میں پرسکون ہوں، میرے پاس اپنے لیے وقت ہے، میرا جسم ہلکا محسوس کر رہا ہے، اور میں ان احساسات کا تصور کرتا جیسے وہ پہلے سے حقیقی ہوں۔ چند دنوں میں میری توانائی واپس آ گئی، میری نیند بہتر ہوئی، اور جو فیصلے مشکل لگتے تھے وہ واضح ہو گئے۔ یہ جگہ جگہ کے اثرات نہیں بلکہ جذباتی شعور اور توانائی کی ہم آہنگی تھی، اور کوئی بھی یہ کر سکتا ہے۔ چاہے آپ کی زندگی آج کتنی بھی الجھی ہوئی ہو، چاہے آپ کے پاس ہزاروں مسائل ہوں، آپ اب بھی اپنے محسوس کرنے کے انداز کو بدلنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ ایسا باقاعدگی سے کریں گے تو آپ کی بیرونی حقیقت آپ کی نئی اندرونی توانائی کے مطابق بننا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ ایک آسان تجویز چاہتے ہیں؟ 3 دن کے لیے سونے سے پہلے سب کچھ روک کر لکھیں کہ آپ اگلے دن کیسے محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ ہدف نہ لکھیں، صرف جذبات کی حالت۔ میں ہلکا، پر اعتماد، جاڑا ہوا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان احساسات کو چند منٹوں کے لیے تصور کریں۔ اپنے جسم کو ان جذبات کو محسوس کرنے دیں۔ اس جذبے کے ساتھ سانس لیں۔ 3 راتیں مسلسل یہ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا جسم جواب دینا شروع کرے گا، آپ کا دماغ بدل جائے گا، چھوٹے فیصلے مختلف ہوں گے، اور آہستہ آہستہ ایک نئی زندگی آپ کے اندر جنم لینا شروع کر دے گی، پہلے اندر پھر باہر۔ کیونکہ سچ یہی ہے، آپ کی زندگی تب بدلتی ہے جب آپ بدلتے ہیں، اور آپ اس وقت بدلتے ہیں جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ مختلف محسوس کریں، نہ کہ اتفاق سے بلکہ نیت کے ساتھ، نہ کہ دنیا کے بہتر ہونے کا انتظار کریں بلکہ اپنے اندر ایک بہتر دنیا بنائیں، کیونکہ یہی سب کچھ شروع ہوتا ہے۔
और सिर्फ यहां से सब कुछ फलता फूलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ याद रखना है तो वो ये है, बाहर की दुनिया कभी नहीं बदलेगी जब तक कि आपके अंदर तब्दीली ना आए। आपके नताइज, आपके जज्बात, आपकी पूरी जिंदगी सब एक नजरिए के तहत चल रहे हैं। और असल मोड़ इस वक्त आता है जब आप फैसला करते हैं कि आप मजीद खुदकार तरीके से नहीं जिगे, बल्कि अपने जहन, जज्बात और अमाल पर एक एक ख्याल के जरिए काबू पाएंगे। अगर आपने महसूस किया कि यह मवाद आपसे बात कर रहा है तो यहां ना रुकी। अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपकी हिकमत के इर्तिका में एक और कदम आगे ले जाएगा। आपको अब से 1% बेहतर बनने में मदद करेगा और रोजाना इस 1% को दोहराना हकीकी तब्दीली की बुनियाद बनता है। अगर इस वीडियो ने आपको किसी तरह मुतासिर किया तो बरा करम शुक्रिया के बटन से चैनल की हिमायत करें। इससे ये मवाद जिंदा रहता है और मजीद लोगों तक पहुंचता है। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें आपको पहले रसाई और तरजीही वीडियोस मिले तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ शामिल हों। आपका सफर यहां खत्म नहीं होता। मैं आपका अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। हम साथ चलेंगे।